معزز و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل ہم اور آپ مل کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور میرے ساتھ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداں بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے پیارے دیوانوں، آخرت کی مصیبتوں کے سامنے دنیا کی مصیبتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی مصیبتیں آخرت کی مصیبتوں کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی، اور دنیا میں جو مصیبتیں بندوں پر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے، انہیں یہ قوت دی ہے، انہیں یہ پاور عطا کی ہے کہ وہ چاہے تو خود سے دور کریں یا چاہے تو کسی اور کی مدد بھی لے سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کسی بندے کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے، یہ بھی ایک مصیبت ہے، یہ بھی ایک مشکل ہے، تو چاہے تو وہ خود بھی دور کر سکتا ہے، اور اگر وہ چاہتا ہے تو کسی اور کی مدد بھی لے سکتا ہے، اس کی مدد کوئی دوسرا بھی کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان بد ہو، نیک ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بلکہ یہ کہوں تو بھی بے جا نہ ہوگا کہ چاہے وہ کافر ہو، چاہے مومن ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، لیکن وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے کو پیاس لگ جائے تو اس کی مدد کوئی بھی کر سکتا ہے، اسے کوئی بھی پانی پلا سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر، آخرت کا عالم ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کسی بندے کو
پیاس لگی ہوگی، اگر کسی بندے کو پیاس لگی ہوگی تو اس کی پیاس بجھانے کے لیے ہر کسی کے پاس طاقت نہیں ہوگی، ہر کسی کے پاس قوت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے گا اس کی مصیبت دور کر دے گا، جس کی چاہے گا اس کی مصیبتوں کو آسان کر دے گا، اور جسے چاہے گا اس کو یہ طاقت دے گا کہ وہ اس کی مصیبتیں دور کر سکے، اس کی مصیبتوں میں آسانی لا سکے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہر چیز ہوگی۔ اگر آخرت میں کسی بندے کو پیاس لگی ہوگی، اگر آخرت میں کسی بندے کا حلق سوکھ رہا ہوگا تو کسی کو یہ اختیار نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ پانی پلائے۔ ان لوگوں کے علاوہ کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہوگی کہ وہ پانی پلائے، بلکہ آخرت کا عالم تو یہ ہوگا، وہاں ہر کوئی پیاس میں ڈوبا ہوگا، وہاں ہر کوئی پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہوگا، پیاس کی سخت حالت سے دوچار ہوگا۔ اور اللہ اکبر، دنیا میں کتنی ہی سخت پیاس لگ جائے، دنیا میں کتنی ہی سخت پیاس ہو، کتنی ہی مشکل ہو، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ زبانیں پیاس کی وجہ سے لٹک کر سینے تک آ گئی ہو۔ لیکن اللہ اکبر، آخرت کا عالم یہ ہوگا کہ بندوں کی زبانیں پیاس کی وجہ سے سینے تک لٹک رہی ہوگی۔ ایک تو پیاس کی شدت ہوگی، دوسری جگہ گناہوں کی وجہ سے وہ ایک جگہ تو پیاس کی شدت ہوگی، دوسری جگہ تو یہ کہ سورج سوانے پر ہوگا، جس بندے کے جتنے گناہ ہوں گے وہ اس میں ڈوب رہا ہوگا، وہ اپنے پسینے میں اسی طرح ڈوب رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں قرآن فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اور وہ جو دنیا میں تمہارے دوست ہیں، پکے دوست ہیں، تمہارے بیسٹ فرینڈ ہیں، وہ آخرت میں تمہارے کٹر دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جو دنیا کے دوست ہوتے ہیں، اللہ اکبر، ان کا حال کیا ہے؟ کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر تمہیں گناہوں کے اڈے تک لے جاتے ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں کیرم کلب لے جاتے ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں شراب کے اڈوں تک لے جاتے ہیں، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے تمہیں جہنم کا مسافر بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے دوست کا عالم یہ ہے، بلکہ میں یہ کہوں دنیا کا دوست اس دشمن سے بدتر نہیں ہے، اس دشمن سے زیادہ برا نہیں ہے جو تمہارے منہ پہ تمہیں گالی دیتا ہو، کیونکہ وہ گالی دینے والا دشمن تمہیں گالی دے کر اپنی نیکیاں تمہیں دے دیتا ہے اور تمہیں جہنمی نہیں بناتا۔ لیکن دنیا کے دوست ایسے گئے، تمہیں گناہوں تک لے جاتے گئے اور تمہیں جہنم کا مسافر بناتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آخرت کا عالم ہے، آخرت کے عالم میں کیا ہوگا؟ کوئی کسی کا نہ ہوگا، ماں باپ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، سب پرسان حال ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ایسے عالم میں کیا کیا جائے گا؟ لوگ دنیا میں دوست بناتے ہیں، ہر کسی کی تمنا یہ ہوتی ہے ایک ایسا دوست ملے جو ہر مقام پر کام آئے، ہر محاذ پر ساتھ دے۔ کچھ لوگوں کو ایسے دوست ملتے بھی ہیں جو ہر مقام پر کام آتے ہیں، ہر محاذ پر ساتھ دیتے ہیں، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں آخر ان کی دوستی کہاں تک کام آئے گی؟ ان کی دوستی بھی قبر تک لا کے جواب دے دیتی ہے، قبر کے بعد کسی کی دوستی کام نہیں آتی۔ تو میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو ایسی دوستوں کی تلاش کرتے گئے جو ہر جگہ کام آئے، ہر مقام پر کام آئے، تو میں ان سے کہتا ہوں ایسے لوگوں کیوں تلاش نہیں کرتے جن کی دوستی نہ صرف دنیا میں کام آئے بلکہ قبر میں بھی کام آئے، جن کی دوستی نہ صرف دنیا میں کام آئے بلکہ آخرت میں بھی کام آئے، جن کی دوستی نہ صرف دنیا میں کام آئے بلکہ جنت تک لے جانے کے کام آئے۔ اب آپ پوچھیں گے بھائی وہ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں، وہ کون سے حضرات ہیں جن کی دوستی ہر جگہ کام آئے گی؟ تو میں نہیں بتاؤں گا، جو ہمارا ہادی ہے ہم ان سے پوچھیں گے، ہم اس سے پوچھیں گے ہمارا ہادی کون ہے، ہمیں راہ دکھانے والا کون ہے؟ قرآن ہے۔ اے قرآن تو بتا، تو ہمارا ہادی ہے، ہم نے تجھ پر ایمان رکھا ہے، تو نے کہا بن دیکھے ایمان لائے، ہم نے ایمان لایا ہے، تو بتا ایسے عالم میں ہم کیا کریں گے جہاں ہمارا کوئی نہیں ہوگا، دوست ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا، ہر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، ہر کوئی کشمکش میں ہوگا۔ کیا کیا جائے ایسے عالم میں؟ قرآن تو بتا ہم کیا کریں گے، ہم کیسے بچیں گے؟ تو اللہ اکبر۔ سنیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے
الا المتقین، پہلے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں تمہارے بیسٹ فرینڈ ہیں آخرت میں تمہارے کٹر دشمن ہوں گے، لیکن متقین کے علاوہ، یعنی متقین کی دوستی ایسی ہوگی جو نہ صرف دنیا میں کام آئے گی بلکہ قبر میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی، جنت تک لے جانے کے کام آئے گی۔ اب آپ پھر پوچھیں گے یہ متقین کون ہے؟ متقین سے مراد کون؟ متقین سے مراد وہ کون سے لوگ ہیں جن کی دوستی ہر جگہ کام آئے گی؟ تو اس کا جواب بھی ہم قرآن سے لیں گے۔ اے قرآن تو بتا متقین کسے کہتے ہیں؟ متقین کس جماعت کا نام ہے؟ متقین کس شعبے کا نام ہے؟ آخر کون لوگ ہیں جن کی دوستی ہر مقام پر کام آنے والی ہے؟ تو قرآن فرماتا ہے سنو ان اولیاء الا المتقون، یہ متقین وہی گئے، کون؟ اولیاء گئے، اولیاء کی متقین ہے۔ پتا چلا دنیا کی مصیبتیں، آخرت کی مصیبتیں دور کرنے والے اولیاء ہیں۔ اور اولیاء کا مرتبہ کیا ہے؟ اولیاء میں بھی کیٹیگری ہے، جو جتنا بڑا ولی ہوگا وہ اتنا بڑا مشکل کشا ہوگا۔ قرآن نے مطلقاً فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی ہر ولی کو یہ پاور ہوگی کہ وہ دنیا کی مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے، قبر کی مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے، آخرت کی مصیبتیں بھی دور کر سکتا ہے۔ ہر ولی کی بات کی گئی ہے، لیکن ولی میں بھی کیٹیگری ہوتی ہے، اس کے اوپر ایک ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ہوتا ہے۔ تو ہم پوچھتے ہیں، اب یہ پوچھیں گے کہ یہ سب سے بڑا کون ہے؟ ولایت کی دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے؟ سب سے بڑا کون ہے؟ سردار کون ہے؟ اولیاء کا سردار کون ہے؟ یہ میں نہیں بتاؤں گا، یہ آپ لوگ بھی نہیں بتائیں گے۔ معلوم ہم سب کو ہے کہ اولیاء میں سب سے بڑا کون ہے، اولیاء کا سردار کون ہے، لیکن نہ آپ بتائیں گے نہ میں بتاؤں گا، بلکہ کون بتائے گا؟ ہاں، حضرت خضر سے پوچھیں گے، اے خضر تم بتاؤ، خضر تم بتاؤ، تمہیں تو جامع حیات دیا گیا ہے، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، تم بتاؤ خضر آخر یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسے یوں فرمایا ہے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، یہ شکر کا جوش کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ شکر کا جوش ولایت کی منزل ہے، یہ ولایت کی ایک منزل ہے جہاں بندہ پہنچتا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ کی جلووں میں گم رہتا ہے، اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی۔ تبھی ہمارے امام فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، اور خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، کیونکہ خضر وہ ہیں جنہیں جامع حیات دیا گیا ہے، جنہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور یہ وہ ہیں جو آج بھی اولیاء کرام کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ان سے پوچھنا ہے اے خضر تم بتاؤ آخر یہ کون ہے؟ ولایت کی دنیا میں سب سے بڑا کون ہے؟ ولایت کی کائنات میں سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ جو جن کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بتا دو، بتا دو، تمہارے جو ان کے عاشق ہیں آج سننے کے لیے بے چین ہیں، بتائیے نا وہ کون ہے جو ولایت کی دنیا میں سب سے بڑے ہیں؟ تو سنو کیا فرماتے ہیں حضرت خضر، حضرت خضر فرماتے گئے اللہ اکبر، جب سے دنیا بنی گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک حضرت عبد القادر جیلانی کی طرح کوئی نہیں ہوا، اور قیامت تک امام مہدی تک غوث اعظم کی طرح کوئی ہو نہیں سکتا۔ تبھی امام احمد رضا فرماتے ہیں شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، نہ اب تک ان کے جیسا کوئی ہوا ولایت کی دنیا میں، اور نہ ہی قیامت تک ان کے جیسا کوئی ہوگا۔ یہ حضور غوث اعظم کی شان، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، جن کی ہم دیوانے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے کا ہے،
حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو ایک مقام ایسا آیا جہاں تمام لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، جہاں جبریل علیہ السلام نے ساتھ چھوڑ دیا، براق نے ساتھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ساتھ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. ایسا مقام آیا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سوچ میں ہے کہ کہاں جانا ہے، اس طرف جائیں یا اس طرف جائیں، جانا کہاں ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکان قاب قوسین یا ادنیٰ کے پاس ہیں. اللہ اکبر. ایسے عالم میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں سامنے سے ایک نوجوان آ رہا ہے، ایک حسین نوجوان آ رہا ہے. قریب ہوا اور قریب ہوا اور قریب ہوا، پاس آ گیا، سلام عرض کیا، گردن جھکائی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن پر اپنا قدم مبارک رکھا اور اوپر چلے گئے. اور جب خدا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو کیا عرض کرتے ہیں؟ مولا، یہ جہاں کوئی نہیں پہنچا، جہاں جبریل علیہ السلام نہیں آئے، جہاں براق ساتھ نہیں آیا، جہاں کوئی نہیں آیا، وہاں یہ نوجوان کون تھا؟ یہ نوجوان کیسے پہنچا؟ تو سنیے کیا فرماتا ہے خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب، یہ تمہاری نسل میں پیدا ہونے والا ایک بچہ ہے جس کا نام عبد القادر ہے، اور ہم نے جس طرح تمہیں رسولوں کی دنیا میں سب سے بڑا مقام عطا کیا ہے، اسی طرح مقام ہم نے ولایت کی دنیا میں عبد القادر کو عطا کیا ہے. اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں تو فرماتے ہیں خدا، اس نے میرے لیے اپنی گردن جھکائی اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اس کا جو قدم ہے وہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہو. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری نسل میں پیدا ہونے والا. اب نسل پر آتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنے نسل سے پہچانا جاتا ہے، خاندان سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ کس خاندان کا ہے، وہ کس خاندان سے متعلق ہے، اس کا لقب کیا ہے. تو حضور غوث اعظم کیا تھے؟ سنیے، بڑا مزہ آئے گا. حضور غوث اعظم کیا تھے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام خاندان سے نہیں ہے، کیونکہ جو ولی ہوتے ہیں، ولی تو آپ کو ہر مقام پر ملیں گے، گاؤں میں بھی ملیں گے، دیہات میں بھی ملیں گے، جنگلوں میں ملیں گے، لیکن جو غوثیت کبریٰ کا فائز جو ولی ہے وہ ہر جگہ نہیں ملتا. وہ غوثیت کبریٰ کا فائز جو ولی ہے وہ نبی کے گھرانے میں ملتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کسی عام خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، کسی معمولی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ آپ کا خاندان تو سیدنا امام حسین کا خاندان ہے، آپ کا خاندان تو امام حسن کا خاندان ہے، آپ کا خاندان تو مولا علی کا خاندان ہے، آپ کا خاندان تو بی بی فاطمہ کا خاندان ہے، ارے آپ کا خاندان تو حضور کا خاندان ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ ہوا کہ حضور غوث اعظم سید ہیں. اور کیسے سید؟ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں، انا نجیب الطرفین، میں نجیب الطرفین ہوں، یعنی میں دو نجیبوں سے ہوں، دو طرفوں سے ہوں. یعنی حضور غوث اعظم حسنی بھی گئے، حسینی بھی گئے. اللہ اکبر. یہ حسینی کس طرح ہے، حسنی کس طرح ہے، دونوں میں آپ کو ثابت کرتا ہوں. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد کا نام ابو صالح، ان کے والد کا نام عبداللہ جیلی، ان کے والد کا نام یحییٰ زاہد، ان کے والد کا نام سید محمد، ان کے والد کا نام سید داؤد، ان کے والد کا نام امام موسیٰ، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام موسیٰ الجون، ان کے والد کا نام عبداللہ محض، ان کے والد کا نام امام حسن مصنع، ان کے والد کا نام امام حسن، ان کی والدہ فاطمہ، ان کے والد کا نام محمد الرسول اللہ.
اللہ اکبر، یہ تو حسنی نسب ہے، اب حضور غوث اعظم حسینی کس طرح ہے یہ بھی دیکھتے ہیں۔ حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ کا نام امت الجبار ام الخیر فاطمہ ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، ان کے والد کا نام اللہ اکبر عیسیٰ کمال، ان کے والد کا نام امام جواد، ان کے والد کا نام امام علی رضا، ان کے والد کا نام امام موسیٰ کاظم، ان کے والد کا نام امام جعفر صادق، ان کے والد کا نام امام باقر، ان کے والد کا نام امام زین العابدین، ان کے والد کا نام شہید کربلا، تاجدار کربلا امام حسین، ان کی والدہ فاطمہ، ان کے والد کا نام محمد الرسول اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین کے دریا تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی ان دونوں سے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی ہے، ایک ایسا شخص ہے جو دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں ان کے پاس جاؤ اور انہیں میرا جھبا عطا کرنا اور ان سے دعا کے لیے کہنا۔ حضرت عمر اور حضرت علی پتہ معلوم کر کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ غیب جاننے والے ہیں، سب کچھ بتا دیا کہ وہ فلاں جگہ رہتا ہے اور فلاں کام کرتا ہے۔ کام کیا کرتا ہے؟ بکریاں چراتا ہے۔ نام بھی بتایا کیا ہے، نام کیا ہے؟ اویس کرنی۔ اویس کرنی یہ وہ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں کو فرمایا تم دونوں جاؤ اور ان کے لیے ان کو یہ جبہ پیش کرنا اور فرمانا کہ یہ جبہ پہننے سے پہلے میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ وہ دونوں جاتے ہیں آپ کے پاس، ویسے کرنے کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ ویسے کرنے کے بعد سب جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضور نے تمہیں سلام کیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے تمہیں سلام کیا۔ اللہ اکبر، وہ عاشق سنتا ہے وجد میں چلے جاتا ہے، جب اٹھتا ہے، جب وجد سے ہوش آتا ہے تو فرماتے ہیں کیا حضور نے میرا نام لیا؟ اللہ اللہ، کیا فرماتے ہیں؟ کیا حضور نے میرا نام لیا تھا؟ اے عمر ذرا بتاؤ نا، جب حضور کے لبوں پر میرے نام تھے تو حضور کی کیفیت کیا تھی؟ کیا حضور مسکرا رہے تھے؟ اللہ، کیا پوچھیں؟ کیا حضور مسکرا رہے تھے؟ اب سامنے کون ہے؟ حضرت عمر۔ فرماتے ہیں جب تمہیں اتنا عشق ہے تو تم زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ کیا کہتے ہیں؟ تم زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ تو ویسے کرنے فرماتے ہیں اے عمر، تم نے دیکھا ہے نا حضور کو؟ آپ نے دیکھا ہے نا؟ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ حضور کی جو بھویں ہیں یہ ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہیں؟ اللہ۔ حضرت عمر سنتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے ویسے قرنی، میں نے حضور کو کئی بار دیکھا، غم میں دیکھا، خوشی میں دیکھا، دن میں دیکھا، رات میں دیکھا، ہر مقام میں دیکھا، لیکن جب بھی نظر اٹھتی تھی تو ادب کی وجہ سے جھک جایا کرتی تھی، اسی لیے میں کبھی دیکھ نہیں پایا کہ حضور کی بھویں ملی ہوئی ہیں یا الگ الگ ہوئی ہیں۔ تو اللہ اکبر، سنیے ویسے قرنی کیا فرماتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے حضور کو، فرماتے ہیں حضور کی بھووں کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی دور سے دیکھے تو اسے ملی ہوئی لگتی ہے، نہیں، فرماتے ہیں کوئی دور سے دیکھے تو اسے الگ الگ دکھائی دیتی ہے، اور کوئی پاس آ کر دیکھے تو ملی ہوئی نظر دکھائی دیتی ہے۔ یہ عالم ویسے کرتے، بھووں تک کے بارے میں جانتے ہیں کہ ملی ہوئی ہے الگ الگ، اور کس طرح ملتی ہے، کس طرح الگ لگتی ہے وہ بھی بتایا۔
تو حضرت عمر اور حضرت علی نے ان کو جبہ پیش کیا، فرمایا کہ حضور نے آپ سے دعا کی درخواست کی ہے کہ آپ امت کے لیے دعا کر دیں۔ ویسے کرنے جبہ لیتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، خدا تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ حضور غوث اعظم پہ بیان کرتے کرتے میں ویسے کرنی پر کیوں جا رہا ہوں، کیونکہ یہ واقعہ حضور غوث اعظم سے ہی متعلق ہے۔ سنیے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، ویسے کرنی دعا کرتے، مولا تیرے محبوب کی امت کو بخش دے، تیرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، ویسے کرنی دعا کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کافی ہے دعا کے لیے، کیونکہ وہ جانے دعا ہے، دعا کی جان حضور ہے۔ لیکن وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایک ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا، ان کے لیے چادر پیش کرنا، یہ کوئی بدعت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ جو آج کہتے ہیں نا چادر پیش کرنا گناہ ہے، حضور نے اپنا جبہ بھیج کر یہ ہمارے لیے ایک راہ دکھا دی کہ یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جب ولی زندہ ہو تب بھی جا سکتے ہیں، اور جب وہ انتقال فرما چکے ہوں تب بھی جا سکتے ہیں۔ یہ اس بات کی دلیل تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کے محتاج نہیں ہے، وہ خود دعا کر سکتے، لیکن بتانا مقصد کیا تھا؟ ایک اپنے غلام کی اہمیت بتانا تھا کہ اس کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ ویسے کرنی دعا کرتے، مولا میرے محبوب کی تیرے محبوب کی امت کو بخش دے۔ اللہ اکبر، ویسے کرنی دعا کر رہے ہیں، مولا تیرے محبوب کی امت کو بخش دے، جنہوں نے ہردم اپنی امت کو یاد کیا ہے، پیدا ہوئے تو اپنی امت کو یاد کیا، اور جب معراج پہ تشریف لے گئے تو یاد کیا، تو اس سے ملاقات کی تو اپنی امت کو یاد کیا، اور جب اللہ اکبر اتنی باتیں ہیں اور عرض کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ویسے کرنی سر اٹھا لے، جبہ پہن لے، ہم نے تیری دعا سے آدھی امت کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، ویسے کرنی سنتے ہیں آدھی امت کو بخش دیا ہے، عرض کرتے ہیں مولا تیری رحمت تو وسیع ہے، تو بڑا رحیم ہے، آدھی امت کو کیوں، پوری امت کو کیوں نہیں؟ تو سنیے، اب سنیے، غوث اعظم کے چاہنے والے سنیے کیا فرماتا ہے خدا فرماتا ہے، آدھی امت کو ہم نے تمہاری دعا سے بخشا ہے، اور آدھی امت کو کل بروز قیامت عبد القادر کی دعا سے بخشیں گے۔ ویسے کرنی سنتے ہیں یہ عبد القادر کون ہے؟ کیونکہ عبد القادر کا دور نہیں آیا ہے، غوث اعظم کا دور ابھی نہیں آیا ہے۔ فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا یہ عبد القادر کون ہے، مجھے اس کی زیارت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، زیارت کے لیے کہہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ابھی وہ تشریف نہیں لایا ہے، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا ہے، ابھی وہ فکان قاب قوسین و ادنیٰ کے جلووں میں گم ہے۔ اللہ اکبر، تو خدا تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لیکن جب وہ آئے گا، جب اس کا دور آئے گا تو ہم اسے منبر پر کھڑے کرائیں گے اور اس سے کہیں گے، اے عبد القادر کہہ دے کہ تیرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر گئے۔ ویسے کرنی سنتے گئے، عرض کرتے گئے مولا جب اس کا دور آئے گا، جب وہ منبر پر جائے گا، جب وہ کہے گا تو گواہ رہنا میں نے ابھی سے اپنی گردن جھکا دی ہے۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں اور آخری بات کہوں گا اور آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کتب ہوا کرتے تھے، کتب یہ ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، کتب ابدال، زمانے کے نظام کو سنبھالنے کے لیے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابدال ہے وہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے،
لیکن میرا عالم یہ ہے، یہ تو جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، لیکن میرا عالم یہ ہے، اللہ اکبر، سنیے غوث اعظم کی شان کیا ہے، فرماتے ہیں میرا عالم یہ ہے، میں نہیں جاتا ہوں طواف کرنے بلکہ خانہ کعبہ آ کر میرا طواف کرتا ہے۔ تب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے گئے کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے گئے کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ اب میں اپنے بیان کو سمیٹ رہا ہوں، سماعت کریں۔ اس سے پیغام کیا ملا؟ حضور غوث اعظم کو یہ مرتبہ ملا کیسے؟ حضور غوث اعظم کو یہ مرتبہ، یہ مقام کیسے ملا؟ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں درست علما حتی صرت قطبا، میں علم حاصل کرتا رہا، میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ مجھے یہ مقام مل گیا۔ اہمیت علم حاصل کرنا، دونوں علم حاصل کرے، دنیاوی بھی حاصل کرے، دینی بھی علم حاصل کرے، نہ صرف دینی پہ جائے نہ صرف دنیاوی پہ جائے، لیکن دینی علم ضرور سیکھیں، دنیاوی علم تھوڑا کم آئے چلے گا، لیکن دینی علم میں کوتاہی نہیں، کیونکہ آج دونوں علم ضروری ہے، آج کے دور میں دونوں علم ضروری ہیں، لیکن دینی علم بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کہ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں جائز ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، تو ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو علم حاصل کرے، دونوں علم حاصل کرے، اور خاص کر والدین سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو قرآن کی ضرور تعلیم دیں۔ آج کچھ والدین کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں، مولوی صاحب کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ کئی علاقوں میں فری کا سسٹم ہے کہ آپ اپنے بچوں کو صرف بھیجیں، ہم پڑھائیں گے، اور آپ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں۔ میں ان لوگوں سے کہوں گا جو بیڑی پی کے، سگریٹ پی کے، تمباکو کھا کر، گٹکا کھا کر پیسے برباد کرتے ہیں، اگر وہ پیسے سیو کریں، بچائیں، تو وہ اس سے بچوں کی فیس ادا کر سکتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، کچھ بڑے لوگ جنہیں قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے، ان سے کہا جائے بھائی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ٹائم نہیں ملتا۔ موبائل پر واٹس ایپ چلانے ٹائم ملتا ہے، انسٹاگرام چلانے ٹائم ملتا ہے، فیس بک چلانے ٹائم ملتا ہے، لیکن دینی علم کی جب بات آتی ہے تو ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کی بات آتی ہے ٹائم نہیں ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں جتنا آپ ٹائم واٹس ایپ پر دیتے ہیں، انسٹاگرام پہ دیتے ہیں، فیس بک پہ دیتے ہیں، اتنا ٹائم آپ اپنے کسی مسجد کے بانگی صاحب کو دیں، امام صاحب کو دیں، تو آپ آرام سے قرآن مجید پڑھنا، وہ بھی تجوید کے ساتھ سیکھ جائیں گے، اور تجوید کے ساتھ سکھائیں۔ والدین خاص کر اپنے بچوں کو سکھائیں تو تجوید کے ساتھ سکھائیں، اور ان لوگوں سے سکھائیں جو اہل سنت والے ہیں، کسی ایسے کے پاس نہ بھیجیں جو وہابی ہو اور آپ کے بچوں کو گمراہ کرے۔ تو اہل سنت والوں کو پڑھائیں، اہل سنت والوں کے پاس پڑھائیں، تاکہ آپ کا بچہ کچھ سیکھے اور آپ کے لیے آخرت میں کچھ کام آئے۔ آج ہم صرف اپنے بچوں کو دنیاوی علم دے رہے ہیں، کیا فائدہ دنیاوی علم صرف دے کر؟ وہ بچہ جو تمہاری قبر پر تمہارے مرنے کے بعد فاتحہ نہیں دے سکتا آ کر، وہ کس فائدے کا علم؟ تم ترسو گے مرنے کے بعد کہ ہم نے کیوں صرف اور صرف دنیاوی علم پڑھایا، کیوں دینی علم نہیں سکھایا؟ تم ثواب کے لیے ترسو گے، کوئی ہمارے گھر سے آئے ہمارے قبر میں فاتحہ پڑھے، ترسو گے۔ تو اگر آپ کو یہ ترسنا نہیں ہے، آپ کو یہ دن نہیں دیکھنا ہے، تو آپ دونوں علم سکھائیں اپنے بچوں کو۔ ان سب باتوں کا خیال رکھیں، اور اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی علم دونوں سے آراستہ کریں۔ والدین خاص کر اس پر توجہ دیں کہ ان کے بچے کسی ایسے کے ساتھ تو نہیں ہے، کسی ایسے دوست کے ساتھ تو نہیں ہے جو ان کو بگاڑ رہا ہے۔ ان کے آج موبائل کا بہت عام سسٹم ہے، ہر کسی کے پاس موبائل ہے، 5 سال 6 سال 10 سال ہر کسی کے پاس موبائل ملتا ہے۔ تو موبائل سے دور رکھیں، اور اگر موبائل دیں تو بیان لگا کر دیں، نعت لگا کر دیں،
نہیں تو بچے موبائل دیکھ دیکھ کر بگڑ رہے ہیں. تو والدین اپنے بچوں کا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے اور آپ تمام حضرات کے سننے میں جو غلط خطا ہوئی اسے معاف فرمائیں اور ہمیں حضور غوث اعظم کے سچے چاہنے والوں میں سے شامل کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.